بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ سورۃ البقرہ۔ ارشاد باری تعالی ہے کہ اگر تمہیں اس چیز کے اندر شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے تو تم بھی اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ، اور تمہیں یہ بھی اجازت ہے کہ اللہ کے علاوہ تم اپنے تمام گواہوں کو جمع کر لو اگر تم سچے ہو۔ یہ آیت ہمیں قرآن کی صداقت، قرآن کی حقانیت اور قرآن کو کلام اللہ ثابت کرتی ہے۔ یہ آیت اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے قرآن کی صورت کے اندر، جس کے اندر تم شک کرتے ہو، جس کے اندر تم اعتراض اور سوال و جواب کرتے ہو، تو میں اللہ تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم اگر اس قرآن میں شک و سوال و جواب اور اعتراض کرتے ہو تم بھی اس جیسی ایک صورت لے کر آ جاؤ، اور صرف تم نہیں بلکہ تم اپنے سارے معبودوں کو، اللہ کے علاوہ کائنات کے اندر جتنے بھی تمہارے معبود ہیں، وہ بتوں کی صورت کے اندر ہیں، وہ انسانوں کی صورت کے اندر، وہ قبروں کی معبودوں کی صورت کے اندر، زندہ کے معبودوں کی صورت کے اندر، جس صورت میں بھی تم چاہو سارے مل کر تم اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اور ان کنتم صادقین، یعنی اگر تم سچے ہو، تم سچے نہیں، تم جھوٹے ہو، تم کبھی نہیں اس جیسی ایک صورت یا ایک آیت بھی بنا کر نہیں لا سکتے۔ اللہ نے فرمایا ام یقولون افترا قل فأتوا بسورۃ من مثلی، اور جگہ پہ فرمایا قل فأتوا بعشر سور مثلی سورۃ من مثلی، کہ تمہیں میں اجازت دیتا ہوں تم اپنے سارے معبودوں اور ٹھاکروں کو جمع کرو اور تم بھی مل جاؤ، چاہے وہ شاعر ہیں، عرب کے اندر فصاحت رکھتے ہیں، بڑا اپنا نامو رکھتے ہیں، تقریر کے اندر، واعظ کے اندر، شعر و شعری کے اندر بڑا اپنا نام پیدا کرتے ہیں، ان سب کو ملا لو اکٹھے ہو کر تم اس قرآن جیسی ایک صورت لے کر آؤ۔ تم ساری زندگی قیامت تک آ سکتی ہے، تم قرآن جیسی ایک آیت بھی نہیں بنا سکتے۔ یہ کلام اللہ ہے، یہ افضل کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ وہ کلام ہے کہ جس کی اللہ نے خود ذمہ داری اٹھائی کہ ہم اس کی خود آپ حفاظت کریں گے۔ دنیا کی ہر کتاب میں اعتراض آ سکتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے بھی آسمانی کتب اور بھی اتاری، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف کی صورت کے اندر، کسی کتاب کی اللہ نے ضمانت نہیں اٹھائی کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ قرآن واحد کتاب ہے جس کا اللہ نے فرمایا کہ ہم خود اس کی حفاظت کریں گے، اس کی زبر و زیر ہر چیز کی، آیت کی، صورت کی، پورے قرآن کے 30 پاروں کی ہم اللہ خود حفاظت کریں گے۔ اور جس کا رب حافظ بن جائے وہ کبھی کمی نہیں ہو سکتی، کبھی کمزور نہیں ہو سکتی، اور کبھی اس کے اندر ہیر پھیر نہیں کیا جا سکتا کہ بادشاہوں کے بادشاہ، ہمارا داتا، ہمارا پالن ہار، جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، جس نے کائنات پیدا کی، جس نے زمین و آسمان پیدا کیا، وہ اللہ اس کتاب کی خود حفاظت فرما رہے ہیں، تو اس کتاب کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ یہ لاریب کتاب ہے، عیبوں سے پاک کتاب ہے، بالکل پاک و صاف کتاب ہے، افضل کتاب بھی ہے، اور جس پر یہ کتاب اتاری گئی وہ افضل انسان بھی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس جیسی کتاب اور اس قرآن جیسی ایک آیت بھی کائنات کے اندر کوئی پیدا نہیں کر سکتا، کوئی نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے ان کو چیلنج دے دیا۔ تو یہ قرآن کلام اللہ بھی ہے، افضل کتاب ہے، اس کے معنی کے اندر، اس کے الفاظ کے اندر، اس کی ہر چیز کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے ہدایت پیدا کی ہے، اور یہ وہ واحد کتاب ہے جو انسان کو ہاتھ سے پکڑ کے صراط مستقیم تک لے جاتی ہے، اور جو انسان راہ للہ ڈھونڈتا پھرتا ہے، صراط مستقیم ڈھونڈتا پھرتا ہے، وہ اس قرآن سے جڑتا جائے، اس قرآن کو اپنے سینے کے اندر سموتا جائے، اس قرآن کے معنی اور تراجم کے اوپر عمل کرتا جائے، اور یہ قرآن خود اسے صراط مستقیم اور اللہ تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ قرآن بھی افضل، جس پر اتارا گیا وہ بھی افضل، اور جو اس سے جڑ جائے گا وہ بھی اللہ کے ہاں بڑا افضل اور بڑا مقام رکھ لے گا۔ اللہ ہمیں اس قرآن کے ساتھ جڑنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔